سبی: ضرور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ریان آج کل میری زندگی میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ شاید اگر میری ملاقات کچھ اور اچھے لڑکوں سے ہو تو یہ سب نہ ہو۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم شہزام سے کہو گی کہ میرے لیے کچھ اچھے لڑکے تلاش کرے۔ جلدی کرو، ایک دو اچھے لڑکوں سے میرا تعارف کروا دو نا، فریا نے بے بسی سے کہا۔ صبری نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا وزیر اعظم کی بیوی نے تمہارے لیے بہترین لڑکے نہیں متعارف کروائے تھے؟ سچ بتاؤ تو وہ تینوں برے نہیں تھے، سبھی غیر شادی شدہ، اچھی شکل و صورت والے، اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے اور روشن مستقبل والے لڑکے تھے، مگر تمہیں ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آیا۔ اب بتاؤ میں تمہارے لیے اس سے بہتر لڑکے کہاں سے لاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں خوبصورت لڑکے مل جائیں لیکن وہ قابل اعتماد نہ ہو اور جن کی شخصیت اچھی ہو وہ ظاہری طور پر پرکشش نہ ہو۔ کیا میں اتنی زیادہ چننے والی ہوں؟ تب جا کر فریا کو مسئلے کا احساس ہوا۔ تم زیادہ چننے والی نہیں ہو، صبری نے سچائی بتائی۔ بس یہ ہے کہ جب کسی کے پاس پہلے سے ہی ایک اعلیٰ معیار موجود ہو تو بعد میں آنے والے لوگ اس کے سامنے پھیکے لگنے لگتے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا ریان، جب تمہارا معیار بن جائے تو تمہاری نظر مزید سخت ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ میں کہاں سے کوئی ایسا شخص لاؤں جو ریان جیسا ہو، دولت مند، خوبصورت، باوقار خاندان سے، شریف، باادب، ہسمکھ، رومانوی، دانش مند اور پرسکون۔ اگر میں تمہیں شہزام بھی دے دوں تو شاید تمہیں وہ بھی پسند نہ آئے۔ فریا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، اس کے ہونٹ تھوڑے سکڑے اور وہ بولی، اگر شہزام نے تمہاری یہ بات سنی تو وہ بہت اداس ہو جائے گا۔ میں صرف سچ بول رہی ہوں۔ صبری نے مسکرا کر کافی کو ہلکا سا پھونکا۔ اچھا، فریا نے منہ بنایا، تمہارا شہزام تو بہت ریزروڈ ہے، میں ایسے بندے کو سنبھال ہی نہیں سکتی۔ بالکل، تم تو ایسے مرد بھی برداشت نہیں کر سکتی جو زیادہ بولتے نہ ہوں۔ صبرین ہنسی۔ تو اب بتاؤ کہ تمہارے لیے کہاں سے نیا لڑکا تلاش کرو؟ ریان اتنی بھی خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فریا ناپسندیدگی سے ہونٹ چبائے۔ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اچھا ہے یا نہیں یہ تمہیں مجھ سے بہتر پتا ہے۔ صبرین نے اس کے سامنے کافی کا کپ رکھا۔ کیا لوگی؟ نہیں، میری زندگی میں پہلے ہی کافی کڑوی ہے، میں بھی منہ بھی کڑوا نہیں کرنا چاہتی۔ فریا نے ماتھے پر بل ڈالے اور چلی گئی۔ صبرین نے گہرا سانس لیا جیسے ہی فریا باہر نکلی۔ لگتا تھا کہ اس کی بہترین دوست کا عشق کا سفر اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہونے والا ہے۔ آفس میں فریا کافی دیر سے میز پر رکھے ہوئے ڈیٹا کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مینیجر شیخ، آپ کی ڈیلیوری آ گئی ہے، سیکرٹری آواز دروازے سے باہر آئی۔ فریا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جب اس کی ریان سے ناراض ہوتی وہ اس کے لیے معذرت کے طور پر کچھ مزیدار کھانے بھیجتا تھا۔ یہی ہوگا، کیا مزیدار چیز آئی ہے؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ سیکرٹری حیران رہ گئی۔ کھانے کی چیز؟ نہیں، میرا نہیں خیال، لگتا ہے وہ فون کور ہے جو آپ نے آن لائن آرڈر کیا تھا۔ اوہ، فریا کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ سیکرٹری نے ایک عجیب سی نظر سے اس پر ڈالی، پارسل رکھا اور چلی گئی۔ فریا کا پارسل کھولنے کا دل نہیں کیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ریان کو ایک پیغام بھیجا، کہ تم ابھی تک ناراض ہو؟ پھر دوسرا پیغام، میں نے کل رات تھوڑا زیادہ بول دیا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے انتظار کیا اور انتظار کیا یہاں تک کہ 1 گھنٹے بعد ریان نے سرد لہجے میں جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں اب ناراض نہیں ہوں۔ کتنا بے پرواہ جواب تھا۔ فریا مزید چڑ گئی۔ اگر تم ناراض نہیں تھے تو پھر جواب دینے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ ریان، اوہ، میں سمر کے ساتھ کال پر تھا۔ سمر؟ پھر سے وہی سمر؟ فریا بیزار ہو گئی۔ اس نے غصے میں فون ایک طرف پھینک دیا اور ریان سے مزید کرنے کا دل نہیں کیا۔ ریان ایک اور پیغام آیا، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ فریا تنزیہ مسکراہٹ دی۔ جب اس نے ریان کو پیغام بھیجا تو 1 گھنٹے بعد جواب آیا، لیکن جیسے ہی اس نے جواب دینا بند کیا فوراً پوچھنے آ گیا، کیا ریان نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے کتنا انتظار کروایا؟ فریا، کیونکہ میں تمہاری سمر کے ساتھ کال میں خلل ڈالنا نہیں چاہتی۔ ریان، ہماری کال ختم ہو چکی ہے۔ فریا، اوہ، تو اسی لیے نوجوان سرشاہ کو آخرکار میرے ساتھ بات کرنے کی فرصت ملی۔ ریان، تم طنز کیوں کر رہی ہو؟ فریا، مجھے صرف وہ لوگ برداشت نہیں ہوتے جو محمد کو دوستی پر ترجیح دیتے ہیں۔ ریان، تم میرا کہہ تو نہیں رہی؟ فریا، ہاں، جب میں بلائنڈ ڈیٹ پر تھی تب بھی میں تمہارے پیغامات کا پہلے جواب دیتی تھی۔ کرسمس کی رات میں نے اپنی ڈیٹ کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ فلم دیکھی، لیکن تم، اب جو تمہارے پاس ایک گرل فرینڈ ہے تو جیسے تم مجھے بالکل بھول ہی گئے ہو۔ ریان، میرے پاس گرل فرینڈ نہیں ہے۔ فریا، تم اسے اپنے والدین سے ملوانے تک لے گئے ہو، وہ جلدی تمہاری گرل فرینڈ بن جائے گی۔ کل رات میں اندھی نہیں تھی، میں نے دیکھا کہ تم دونوں کتنے پیار سے بات کر رہے تھے۔ چند منٹ بعد ریان کا ایک طویل پیغام آیا، یہ سچ ہے، سمر اور میں شاید جلد ہی آفیشیلی ڈیٹنگ شروع کر دیں۔ فریا، تم جانتی ہو کہ پچھلے اسکینڈل نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا تھا۔ میرے والدین مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور مجھے بھی شادی کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔
سمر ایک اچھی لڑکی ہے، اور اگر اگلے سال میری شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے مجھے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ فریا نے طویل پیغام خالی نظروں سے پڑھا۔ اسے ریان کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اگر ریان نے اگلے سال شادی کر لی تو وہ نہ اس کے ساتھ میسیجنگ کرے گا، نہ کھانے پر چلے گا، نہ ہی فلم دیکھے گا، اور نہ ہی زاڈیا کے ساتھ سیر پر جائے گا جیسے وہ پہلے کرتا تھا۔ وہ پھر سے تنہا ہو جائے گی۔ تنہا ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جب اس نے زارون سے طلاق لی تھی تبھی اس نے خود کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن کیوں ریان کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا خیال اس کے دل میں خلا پیدا کر رہا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ریان پہلے کی طرح اس کا ساتھ رہے، مگر فریا جانتی تھی کہ اب یہ ممکن نہیں، جیسے اس کے سگے بھائی فہد کے ساتھ بھی ممکن نہ تھا۔ جب وہ شادی کر لے گا اور اس کا اپنا خاندان بن جائے گا تو وہ بھی اپنی بیوی اور بچوں کو زیادہ وقت دے گا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے خوش ہوگی اگر وہ ایک کامیاب گھر اور کیریئر بنائے، چاہے اس کے لیے اسے فریا کو چھوڑنا پڑے۔ لیکن اگر ریان نے اسے چھوڑا تو وہ خوش نہیں ہوگی، الٹا وہ پریشان ہو جائے گی، بے چین، افسردہ اور ناپسندیدگی سے بھری ہوئی۔ اس کے ساتھ آخر مسئلہ کیا تھا؟ کہ وہ پاگل ہو رہی تھی؟ کافی دیر بعد فریا نے مختصر جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، اب وہ پہلے کی طرح اسے تنگ نہیں کرے گی۔ اگلے چند لمحوں تک فریا نے دی لوج واپس آ کر ریان کو نہیں دیکھا، لیکن کھانے کے وقت میں ہانیہ اور احسان کو ریان کے معاملات پر بات کرتے سنا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ریان کا کمرہ دوبارہ ڈیکوریٹ ہونا چاہیے؟ ہانیہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اگر سمر ہمارے خاندان میں شامل ہوتی ہے تو اسے ریان کا کمرہ پسند نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بہت سر میں جاز لگتا ہے۔ لڑکیوں کو گرم اور خوشگوار رنگ پسند آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کمرہ مرمت میں ہوگا تو ریان کہاں ہوگا؟ احسان نے پوچھا۔ وہ مہمانوں کے کمرے میں یا ہمارے بلاک میں رہ سکتا ہے۔ لوج اتنی بڑی ہے کہ کبھی کمروں کی کمی ہو سکتی ہے۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہ یہی بات ہے فریا؟ جی ہاں، فریا نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ بچی، تم نے آج کل زیادہ باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں، کیا تم اداس ہو؟ ہانیہ نے نرمی سے پوچھا۔ میں بس کمپنی کی تقریب کے بارے میں سوچ رہی ہوں، فریا نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ فریکوسبی کی سیلز اس سال آسٹریلیا میں ٹاپ 3 میں آئی ہیں، اس لیے کل رات کمپنی کی جانب سے ایک بڑی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ انتظامات کافی ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فریکوسبی دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ پچھلی بار جب میں ایک دعوت میں گئی تھی تو کچھ بیگمات تمہارا ذکر کر رہی تھی اور خوب تعریفیں کر رہی تھی، تم پر فخر محسوس ہوا۔ ہانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ فریا نے حامی بھرے۔ ویسے بڑی ماں، ہماری کمپنی اگلے ہفتے سے سالانہ چھٹیاں دے رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ زاڈیا کو لے کر میں بورین چلی جاؤں۔ ہانیہ نے لمحے بھر سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ یہ تو اچھا ہے، تمہیں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ میں شاہ خاندان کو اطلاع دے دوں گی۔ جب تم واپس آؤ تو زاڈیا کو شاہزادہ سے ملوانا نہ بھولنا۔ شکریہ بڑی ماں، فریا نے سکون کا سانس لیا۔ اگرچہ ہانیہ اور احسان ہمیشہ اس سے اچھے رہتے تھے، لیکن لانچ کا ماحول اب بھی اس کے لیے کافی بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ کچھ وقت ریان سے دور ایسے مقام پر گزارنا چاہتی تھی جہاں اس کا نام و نشان نہ ہو۔ شاید جب وہ واپس آئے تو وہی احساس ہو جیسے طلاق کے بعد ہوا، سکون اور بے نیازی۔ اگلے دن فریکوسبی کی شاندار تقریب میں برانڈ کی نمائندہ اور شیئر ہولڈر ہونے کے ناطے صرف ایلیزا ہی تقریب میں شریک نہیں ہوئی، بلکہ اس نے کچھ مشہور مرد و خواتین اداکاروں کو بھی مدعو کیا۔ ان میں سب سے پرکشش مت اداکار براؤن رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ جب اس کی خوبصورت اور دلکش شخصیت تقریب میں نمودار ہوئی تو فریا کے افسردہ آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا وہ میرا پرنس چارمنگ پیٹر میڈیسن نہیں ہے؟ فریا نے سبرین کا لباس زور سے کھینچا۔ تم نے واقعی اسے بلایا؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ نہیں، تم خواب نہیں دیکھ رہی، سبرین نے فوراً اپنی مڑی ہوئی ڈریس ٹھیک کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اپنی شبی کا خیال رکھو، آخرکار تم ہماری کمپنی کی بڑی شیئر ہولڈر ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں کئی سالوں سے پیٹر کو پسند کرتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ ایک تصویر لینا چاہتی ہوں، لیکن تھوڑا گھبرا رہی ہوں۔ فریا ایک مداح کی طرح بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ اگر تمہیں پسند ہے تو جا کر اس سے ملو، مت بھولو تم اسے تقریب کی میزبان ہو۔ ایلیزا نے ایک ٹرے سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لیا اور پیٹر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر پیٹر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ ایلیزا، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ یہ یقیناً فریکوسبی کی بانی محترمہ فریا شیخ اور محترمہ پروین یزدانی ہوں گی۔ آپ کے لیے بھی یہی بات ہے مسٹر میڈیسن، سبرین نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ اسکرین سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ مجھے شوبز کی زیادہ سمجھ نہیں، لیکن فریا آپ کا ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھتی ہے۔ اوہ، تو ایسا ہے؟ پیٹر کی مسکراہٹ فریا پر ٹھہر گئی۔ میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے، فریا نے شرماتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کے تاریخی ڈرامے بہت پسند ہیں، ان میں آپ خاص طور پر بہت وجیح لگتے ہیں۔ کیا میں آپ کے ساتھ ایک تصویر لے سکتی ہوں؟ یہ میرے لیے باعث فخر ہوگا۔
میں تم لوگوں کی تصویر لے لیتی ہوں۔ صبرین نے اپنا فون لیا اور ان کے قریب جا کر خوشی سے تصویر کھینچی۔ ذرا اور قریب آ جا۔ بعد میں صبرین نے اس رات کھینچی گئی کچھ تصاویر چن کر انسٹاگرام پر پوسٹ کی اور لکھا، ایک خوبصورت رات۔ تصویر میں علیزہ، فریہ اور صبرین اور کچھ دیگر خواتین فنکار آئی تھیں، اور ایک تصویر میں فریہ اور پیٹر ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں پر میٹھی مسکراہٹ تھی۔ چونکہ ریان فریہ کو جلانا چاہتا تھا، اس لیے صبرین کو بھی اسے جلانے میں کوئی اعتراض نہ تھا۔ کیا وہ پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ جارج کیلی نہیں ہے؟ آؤ اس سے بات کرتے ہیں۔ صبرین نے علیزہ کو ہلکے سے کھینچا اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ علیزہ فوراً سمجھ گئی اور فریہ سے مذاق میں بولی، سبی اور میں جا رہے ہیں ذرا سلام کرنے، تم تھوڑی دیر پیٹر سے بات کر لینا، شاید وہ ہمارے برانڈ کو اپنے فین سے متعارف کرا دے۔ میں پوری کوشش کروں گی، فریہ نے حیرت سے ہنستے ہوئے جواب دیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ جب صبرین اور علیزہ کچھ فاصلے پر پہنچ گئیں تو علیزہ نے پوچھا، تم پیٹر اور فریہ کو جوڑنے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ مانا کہ پیٹر خوبصورت ہے مگر شوبز کے مرد بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ بالکل نہیں، لیکن کبھی کبھار کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، شاید فریہ کا موڈ بھی بہتر ہو جائے۔ صبرین ہنسی اور اپنا فون نکال کر اسسٹنٹ ہینس کو میسج بھیجا، فریہ کی سیٹ پیٹر کے ساتھ لگاؤ اور لائیو کیمرہ ان پر فوکس کرے۔ ہینس، کیا آپ مینیجر شیک اور پیٹر کو ایک جوڑے کے طور پر پروموٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ کیا فریہ کو اس کا علم ہے؟ پیٹر کے مداح زیادہ تر نوجوان ہیں، شاید وہ یہ قبول نہ کریں۔ صبرین، تم زیادہ سوچ رہے ہو، میں نے جوڑا نہیں بنا رہی، جو کہا ہے وہی کرو۔ ایک نجی کمرے میں دھویں سے فضا بھری ہوئی تھی۔ ریان ایک نشے میں دھے ڈپٹی منسٹر کی پرانی باتیں سن رہا تھا۔ دھویں سے اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر میز سے اپنا فون اٹھا کر بے دہانی سے انسٹاگرام چیک کرنے لگا۔ ریان نے صبرین کو اس وقت فالو کیا تھا جب فریہ اسپتال میں تھی اور صبرین اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ عام طور پر وہ صبرین کی پوسٹ پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا، لیکن ابھی سے 20 منٹ پہلے صبرین نے 6 تصاویر پوسٹ کی تھی۔ ایک تصویر میں فریہ ایک خوبصورت نوجوان کے ساتھ بہت قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دوسری رات فریہ نے ہلکی گلابی رنگ کی ڈریس پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کی جلد برف جیسے سفید لگ رہی تھی۔ جب وہ مسکرائی تو اس کی گہری خد و خال والی مخلوط نسل کی خوبصورتی سے چمکدار اور دلکش بنا رہی تھی۔ ریان کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ فریہ کسی اور مرد کے ساتھ اتنی خوشی سے مسکرا رہی تھی اور وہ مرد اسے پہچانتا تھا۔ اس نے نہ صرف اسے انڈسٹری میں دیکھا تھا بلکہ یاد آیا کہ اس نے ایک بار فریہ کو اس اداکار کے ڈرامے دیکھتے دیکھا تھا جب اس کے گھر آیا تھا۔ اس نے کچھ دیر کے لیے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈرامہ بھی دیکھا مگر اسے پلاٹ بیکار لگا۔ فریہ نے کہا تھا کہ اسے کہانی سے فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اداکار کی وجہ سے دیکھ رہی ہے۔ ہر عورت کو کسی اداکار کو پسند کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر یہ پسندیدگی حقیقی زندگی میں بھی آ جائے تو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اچانک ریان اٹھ کھڑا ہوا۔ یاد آیا، مجھے آج رات ایک ضروری کام ہے، باقی سب کو کھانا میں پھر کسی دن کھلاؤں گا۔ باقی لوگوں کی بات سنے بغیر اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور فوراً نکل گیا۔ نیچے جا کر چونکہ وہ شراب پی چکا تھا، اسے خود گاڑی نہیں چلا سکتا تھا، اس نے ایک ٹیکسی لی اور سیدھا بینکویٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے فریہ کو کئی بار کال کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ مجبوراً ریحان نے فریکوسبی کے آفیشیل فیس بک لائیو اسٹریم کو کھولا۔ چونکہ اس ایونٹ میں کئی ٹاپ آرٹسٹ شریک تھے، اس لیے لاکھوں لوگ لائیو دیکھ رہے تھے۔ فریکوسبی کا ایونٹ ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ اسٹیج پر 2 مشہور براڈکاسٹر میزبان موجود تھے۔ ایک نامود گلوکارہ پرفارم کر رہی تھی۔ جب ریان لائیو میں شامل ہوا، کیمرہ کبھی کبھار اسٹیج سے ناظرین کی طرف جاتا۔ ریان نے فوراً فریہ، علیزہ اور صبرین کو پہلی قطار میں بیٹھے دیکھا۔ پیٹر میٹسن فریہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ باقی لوگ شو دیکھ رہے تھے، لیکن پیٹر اور فریہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور صرف ریان نے ہی منظر نہیں دیکھا تھا۔ لائیو کمنٹس میں پیٹر کے فینس بھی نوٹس کر چکے تھے، آخر کار ہمارے پیٹ کو دیکھ لیا، لیکن اس کے ساتھ والی خوبصورت لڑکی کون ہے؟ وہ تو پری جیسی لگ رہی ہے۔ میں نے بھی دیکھا۔ پیٹر خوشی سے مسکرا رہا ہے، اور وہ پری بھی۔ جو لوگ فرنٹ رو کے نشستوں پر بیٹھے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ کیا وہ کسی امیر گھرانے کی بیٹی ہے؟ جس پری کی آپ سب بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام امیر گھرانے کی لڑکی نہیں ہے، وہ وزیر اعظم کی منہ بولی بیٹی فریہ شیخ ہے۔ وہ فریہ شیخ جسے کچھ وقت پہلے شاہ خاندان کے بڑے جوان بیٹے نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ممکن نہیں، وہ حیرت انگیز حد تک خوبصورت ہے۔ وہ صرف خوبصورت نہیں ہے، وہ فریکوسبی کی بانی بھی ہے۔ فریکوسبی کی تمام مصنوعات ایک ٹیم کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں جس کی قیادت فریہ کرتی ہے۔ وہ بہت خوبرو اور قابل ہے، پھر بھی بڑے جوان سر شاہ کا فیئر ہوا۔ کیا اس کی آنکھوں پر کچھ چڑھا تھا؟ فریہ بہت باوقار ہے، مجھے لگتا ہے کہ پیٹر ایک اور خوبصورت جوڑا بنائیں گے۔ براہ مہربانی وہ طلاق یافتہ ہے، چاہے وہ کتنی ہی بے عظیم ہو، وہ ہمارے پیٹر کے لائق نہیں۔
اوپر والے تمام پیٹر کتنے برے ہیں، اس نے صرف چند ڈراموں میں کام کیا ہے، کہ اس کا مرتبہ اور کامیابیاں فریہ کے مقابلے میں ہیں۔ مجھے بولنے کے الفاظ نہیں مل رہے۔ اگرچہ وہ طلاق یافتہ ہے مگر وہ خوبصورت اور باصلاحیت ہے۔ میں اس کے پیٹر کے ساتھ ہونے کی حمایت کرتا ہوں۔ میں بھی حمایت کرتا ہوں۔ میں ٹیرا کا فین ہوں۔ پیٹر ایکس فریہ فوٹو۔ میں بھی ٹیرا کا فین ہوں۔ تبصرے جو موضوع سے ہٹ کر جا رہے تھے پڑھ کر ریان کا خوبصورت چہرہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ جناب، کیا آپ تیز گاڑی چلا سکتے ہیں؟ ہم ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ صاحب، سامنے ٹریفک ہے، درمیانی عمر کے ڈرائیور نے بے بسی سے کہا۔ میرے خیال میں آج رات آپ کے بتائے ہوئے ہوٹل میں کئی کمپنی تقریب کر رہی ہے، بہت سے مشہور لوگ آ رہے ہیں، اس لیے بہت سی لڑکیاں وہاں جا رہی ہیں۔ میں نے آج وہاں پہ کئی لڑکیوں کو جانا پڑا ہے۔ بات مکمل کرتے ہوئے اس نے کہا، اوہ دیکھو، سامنے کی ٹریفک پھر سے جام ہو گئی۔ ریان نے نقشہ دیکھا۔ ہوٹل تک ابھی 4 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا۔ تم راستے کنارے رک جاؤ، میں سائیکل کرایہ پر لے جا کر جاؤں گا۔ ادائیگی کرنے کے بعد اس نے کنارے سے سائیکل کرایہ پر لی اور تیز رفتاری سے چلائی، لیکن جب وہ پہنچا سرد ہوا کی شدت سے اس کا ہاتھ تقریباً سن ہو چکے تھے۔ ہوٹل کے باہر سیکیورٹی سخت تھی، لیکن ریان کے لیے اندر جانا مشکل نہ تھا۔ فون کال کرنے کے بعد ہوٹل کے مینیجر نے ذاتی طور پر اسے بینکویٹ ہال تک پہنچایا۔ اسٹیج پر تقریب ختم ہونے والی تھی۔ اندر اصناف فنکاروں اور فیشن انڈسٹری کے لوگ اسٹیج کے نیچے ٹوئسٹ کر رہے تھے اور بات چیت میں مصروف تھے۔ فریہ اتفاقاً پیٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کی بات کرنے کے دوران وہ اور پیٹر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب میں بیرون ملک فیشن انڈسٹری میں کام کر رہا تھا، میں کارٹیئر کے ہیڈ ڈیزائنر سے واقف ہوا تھا۔ فریہ، پیچھے سے اچانک ایک جانی پہچانی والی آواز آئی۔ فریہ کو لگا کہ وہ وہم ہے۔ پھر وہ مڑی اور دیکھا کہ ریان بڑے قدموں سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ اگر وہ آتا بھی تو کیا، لیکن جس کافی رنگی جیکٹ وہ پہنے تھا وہ بینکوٹ ہال کے محضب انداز سے بہت مختلف تھی۔ وہ نمایاں نظر آ رہا تھا اور بہت سے لوگوں کی نظریں اس پر تھیں۔ فریہ حیران رہ گئی جب تک کہ ریان اس کے قریب پہنچا اور نرمی سے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سوری، میں آج رات کے بینکوٹ میں دیر سے پہنچا ہوں۔ فریہ بالکل پریشان تھی۔ کیا؟ ریان نے دیر سے آنے کا کیا مطلب دیا؟ ایسا لگتا تھا کہ فریہ نے اسے مدعو بھی نہیں کیا تھا۔ کیا وہ آدمی جادو زدہ تھا؟ مس شیخ، یہ ہے؟ پیٹر نے حیرت سے پوچھا۔ ریان نے اسے پرسکون نظر سے دیکھا۔ ریان، سنو۔ پیٹر چونک گیا۔ تفریحی صنعت میں کام کے سالوں کے دوران وہ اکثر ایسے لوگوں سے ملتا تھا جن کی شناخت منفرد ہوتی تھی۔ اگرچہ وہ ریان سے پہلے کبھی ملا نہیں تھا، لیکن سب اس نام کو جانتے تھے۔ ریان موجودہ وزیر اعظم کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک سیاستدان تھا جس کا مستقبل روشن تھا۔ ہیلو نوجوان سرشاہ، پیٹر نے پرجوش میں ہاتھ بڑھایا۔ میں پیٹر میڈسن ہوں۔ ریان نے شائستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا لیکن فوراً چھوڑا نہیں۔ اس نے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں آپ کے ڈرامے کافی مشہور ہیں، آپ بہت دلکش بھی ہیں، مجھے بہت پسند آیا۔ پیٹر حیرت میں پڑ گیا۔ تب اسے حالیہ خبریں یاد آئیں جن میں بتایا گیا تھا کہ ریان کو مردوں سے محبت ہے۔ اگرچہ یہ بات واضح کی جا چکی تھی لیکن بہت کم لوگ اس پر یقین کرتے تھے۔ کیا ریان کے الفاظ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹر کو پسند کرتا ہے؟ وہ سوچ کر پیٹر کا خوبصورت چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوبرو ہے۔ تفریحی صنعت میں آنے کے بعد کئی امیر خواتین اور مرد چاہتے تھے کہ وہ ان کا عاشق بنے، لیکن وہ کبھی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس کے باوجود ریان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ وہ ان لوگوں سے مختلف تھا جن سے پیٹر پہلے ملا تھا۔ اگر پیٹر نے اسے ٹھکرا دیا تو ریان چند ہی منٹوں میں اسے تفریحی صنعت سے باہر کر سکتا تھا۔ پیٹر کیا کرے؟ کیسے ریان کو انکار کرنا چاہیے، نیا چاہتے ہوئے بھی اسے قبول کر لے؟ آپ کا ہاتھ بہت نرم ہے۔ جو پیٹر الجھن میں تھا، ریان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کے پشت کو چھوا۔ پیٹر کا جسم لرز اٹھا۔ فریہ جو ان کے ساتھ تھی وہ حیران و پریشان رہ گئی۔ یا خدا، اس نے کیا سنا، کیا دیکھا؟ اس نے ریان کو پیٹر کو اشارہ دیتے سنا اور ریان کو پیٹر کے ہاتھ کو چھوتے دیکھا۔ پیٹر ایک مشہور شخصیت تھا جسے فریہ 3 سے 4 سال پہلے سے پسند کرتی تھی۔ مرد ہونے کے ناطے وہ ریان کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ وہ شرمندگی سے شرما رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ فریہ ریان کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کیسے کسی مرد کو بہکانے لگا؟ کیا اسے مرد پسند تھے؟ کیا وہ جلد ہی سمجھ سے شادی نہیں کرنے والا تھا؟ فریہ بے بس تھی۔ ریان، دانتوں کے درمیان نام پکار کر اس نے زوردار طریقے سے ریان کو پچھلی لانچ کی طرف کھینچ لیا۔ زیادہ دور نہیں۔ ایلیزا اور سبرین یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایلیزا نے ایبرو اٹھائے۔ تو تم جان بوجھ کر ریان کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ سبرین نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن چیزیں میری توقع کے برعکس نکلی۔
وہ سوچ رہی تھی کہ ریان غصے سے آگ میں آ کر فریہ کو پیٹر کے پاس سے لے جائے گا، حضرت میں اعتراف کرے گا اور اس پر اپنا حق جتائے گا۔ اس طرح فریہ اس صورتحال میں غالب ہو جائے گی۔ زبردست لگتا ہے کہ سب مرد شہزام کی طرح نہیں ہوتے۔ صبرین نے ریان کی بے شرمی کو مکمل طور پر کم سمجھا تھا۔ وہ پبلک میں پیٹر کے ساتھ ہوک اپ کرنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سب کچھ یقین نہیں کر سکی۔ صبرین نے ہنسی کو اشارہ کیا۔ جو منظر ابھی آیا ہے اس کو سنبھالو اور کوئی تصویر باہر نہ جائے۔ یقین نہیں آتا اگر وزیر اعظم کے بیٹے کی مشہور شخصیت کو ہاتھ کو چھوتے ہوئے تصویر بن گئی تو وزیر اعظم خود صبرین کو نشانہ بنا دے گا۔ لانچ میں فریہ نے ریان کے زور سے گھسیٹ کر دروازہ بند کیا۔ ریان، کیا تم پاگل ہو؟ فریہ کا جسم لرز اٹھا جب اس نے سامنے کھڑے مرد کو گھورا۔ آج کی محفل میں اتنے لوگ اور نظریں ہیں، پھر بھی تمہاری ہمت ہوئی کہ تم پیٹر کو اتنے کھل کر چھو رہے ہو؟ تمہاری شرم نہیں آتی؟ تم بھول گئے ہو کہ تم سمر کے ساتھ ہو؟ کیا تم اب اس مرد کے بارے میں سوچ رہے ہو جسے تم پسند کرتے ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کیسے ایسے ہو گئے۔ اگر آج کا واقعہ باہر آ گیا تو ماں اور باپ نے جو اسکینڈل دبایا تھا وہ دوبارہ سامنے آ جائے گا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ فکر مت کرو، صبرین ہوشیار ہے، وہ آج کی بات باہر نہیں جانے دے گی۔ ریان کا خوبصورت چہرہ پرسکون تھا۔ وہ بالکل بھی گھبراہٹ میں نہیں تھا۔ جتنا وہ ایسا برتاؤ کرتا فریہ اتنی ہی زیادہ غصے میں آ جاتی، یہاں تک کہ وہ اپنے الفاظوں پر کنٹرول نہ رکھ سکی۔ تم اتنے مرد پسند ہو تو لڑکیوں سے کیوں ملتے ہو؟ جو کر رہے ہو وہ دھوکہ دہی ہے اور گندگی ہے۔ کس نے کہا کہ مجھے مرد پسند ہے؟ ریان نے ایپرو اٹھائے۔ ہر کوئی جانتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھا، تمہارا چہرہ واقعی گھناؤنا تھا۔ فریہ نے مایوسی اور غصے کے ساتھ آخری الفاظ کہا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ویسا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بیرون ملک تھی اس نے بہت سے مردوں کو ایسے دیکھا تھا۔ وہ سچی محبت کی حمایت کرتی تھی اور امتیاز نہیں کرتی تھی، لیکن وہ ریان کے رویے کو قبول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ویسا شخص نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ گیا۔ ریان بالکل غصہ نہیں تھا، اس کے پتلے ہونٹ مسکرا گئے۔ مجھے پیٹر سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں، میں نے یہ سب تمہیں دکھانے کے لیے کیا تاکہ تمہارے پسند کی مشہور شخصیت کیسی ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فریہ نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اس کے برعکس وہ سمجھتی تھی کہ وہ بہانے بنا رہا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ریان اچانک فریہ کے قریب آ گیا اور اس کی معمول کی نرم آواز گہری اور خرچدار ہو گئی۔ ارد گرد کی ہوا بھی پتلی محسوس ہوئی۔ کہ تم آج رات خوش ہو کر اس کے ساتھ باتیں نہیں کر رہی تھی؟ افسوس ہے اسے مرد پسند ہے۔ کہ تم نے ابھی دیکھا نہیں؟ جب میں نے اسے اشارہ دیا تو وہ شرما گیا۔ غصے میں فریہ نے اسے سر اٹھایا اور گھورنے لگی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ ان کے جسم تقریباً لگ رہے ہیں، اس لیے وہ خود بخود ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم نے اسے مجبور کیا تھا، ٹھیک ہے؟ پیٹر ہم جس پرست نہیں ہے۔ اوہ، چاہے وہ نہ بھی ہو، کیا اس نے مجھے اشارہ دینے پر دھکا دیا؟ اسے میری ہمت یا مردانگی نہیں ہے۔ جب فریہ پیچھے ہٹی، ریان قریب آ گیا، اسے کپڑوں کے ساتھ الماری کے ساتھ دبا دیا۔ وہ کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی اور ساتھ ریان کی تکرار سن کر خاموش ہو گئی۔ فریہ نے تسلیم کیا کہ ریان کی بات درست تھی۔ وہ پہلے سوچتی تھی کہ پیٹر کافی مردانہ ہے، لیکن افسوس کہ وہ سب محض ایک تصور تھا جو اسکریمنوں کی وجہ سے بنا تھا۔ اس کے دل میں پیٹر کا تصویر ٹوٹ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مشہور شخصیت کو پسند نہ کر سکے، پھر بھی وہ اس کے لیے بہانہ بناتی رہی۔ کیا تم جانتے ہو کہ پیٹر نے اپنی موجودہ جگہ حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے؟ تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اگر وہ تمہیں ناراض کرے تو اسے بند کرنا تمہارے لیے چند منٹ کی بات ہے۔ تم اتنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ ریان نے صد مزاجی حسن میں کہا۔ وہ کیسے اپنی ریڑھ کی ہڈی چھوڑ سکتا ہے؟ صرف مرتبہ، طاقت اور حیثیت کی وجہ سے۔ تو تم ان ڈرپوک مردوں کو پسند کرتی ہو جن کے پاس ریڑھ کی ہڈی ہی نہیں۔ تو کیا اگر میں نے پسند کرتی ہوں تو تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ فریہ نے غصے سے کہا۔ ظاہر ہے میرا تعلق ہے، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ریان نے اپنے ہاتھ الماری کے دونوں طرف رکھ دیے، فریہ کو درمیان میں قید کر دیا۔ پھر اس نے سر جھکایا اور زور سے بوسہ دیا۔ دھماکہ! فریہ کو لگا جیسے اس کے سر میں ہزاروں آتش بازی پھٹ رہی ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ رات تھی جب وہ تھیم پارک گئے تھے اور فیرس ویل پر بیٹھے تھے۔ جب فیرس ویل کو گونڈوویلا سب سے بلند مقام پر پہنچا تو پوری رات کا آسمان چمک رہا تھا۔ فریہ کا سر گھومنے لگا۔ ریان نے کیا کہا تھا؟ کہ اس نے کہا کہ اسے پسند کرتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے غلط سنا؟ لیکن اگر یہ سب ایک خیال تھا تو پھر اس کا بوسہ اتنا گرم اور گہرا کیوں تھا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ وہ پگھل جائے؟ پھر فریہ اتنی گھبرا گئی کہ کانپتے ہاتھوں سے اسے زور سے دھکیل دیا۔ ریان، مذاق بند کرو، آج اپریل فول کا دن نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔
ریان کے پتلے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے لگے۔ وہ اپنی سچائی کو تیز سانسوں کے ساتھ نظر کر رہا تھا۔ فریہ، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں جسے پسند نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کبھی بھی کوئی مرد نہیں تھا۔ وہ تم ہو جو مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمیشہ سے میں صرف تم سے محبت کرتا رہا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کرتا؟ میں نے زارون کو تمہیں دھوکہ دیتے دیکھا تو میں سب سے زیادہ غصے میں تھا۔ جب میں نے تمہیں روتے دیکھا تو میں چاہتا تھا کہ تم سب سے زیادہ ہنسو۔ جب اس نے تمہیں مارا اور زخمی کیا تو میں اسے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ جب سے میں تمہارے ساتھ ہوں میں صرف تمہیں دنیا کی ہر اچھی چیز دینا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ جتنا زیادہ فریہ سن رہی تھی اتنا زیادہ وہ گھبرا رہی تھی۔ تمہیں مرد پسند ہے، رپورٹرز نے تمہاری تصویریں بھی کھینچی ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے والدین یہ سمجھے کہ مجھے مرد پسند ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم یہ سوچو کہ مجھے مرد پسند ہے۔ اس طرح تم میرے ساتھ زیادہ آرام سے رہ سکتی ہو اور میرا خاندان بھی تمہیں قبول کر لے گا۔ آخر میں تمہارے ساتھ ہونا مردوں کے ساتھ ہونے سے بہتر ہے۔ ریحان نے فریہ کے چھوٹے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا تاکہ وہ نظریں نہ ہٹا سکے۔ وہ صرف اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ فریہ، مجھے دیکھو، میں ایک بار پھر کہوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں، یہ مت کہو۔ فریہ گھبرا کر اسے زور سے دھکیلنے لگی۔ آنسو بھی بہنے لگے۔ ہمارا ساتھ ہونا ناممکن ہے ریحان۔ میں تمہارے والدین کی منہ بولی بیٹی ہوں اور تمہاری منہ بولی بہن ہوں اور تمہاری کزن کی سابقہ بیوی ہوں۔ پورا ملک اس بات سے واقف ہے، اس لیے کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ تمہارے والدین پاگل ہو جائیں گے اور شاہ خاندان بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ریحان نے اس کی ہاتھوں کو اپنے کندھوں پر آنے دیا۔ وہ تلخ مسکرایا۔ میں تمہاری باتیں سب سمجھ جانتا ہوں، اس لیے میں نے پردے کے پیچھے راستہ بنانا شروع کیا ہے۔ میرے والد کے سوا جیسمین شاہ خاندان کے معاملات میں سب فیصلے کرتی ہے، چاہے میرے دادا اور باقی کتنے بھی مخالفت کریں۔ جب تک جیسمین راضی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے والدین کے بارے میں بھی میں نے انتظام کر لیا ہے۔ میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالوں گا فریہ، مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں واقعی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تمہاری سوچ بہت سادہ ہے۔ فریہ نے سر ہلاتے ہوئے فوراً اسے روک دیا۔ فریہ، جو کچھ تم سوچتی ہو جو پیچیدہ ہے میرے لیے ہمیشہ آسان رہا ہے نا؟ ریحان نے انگلیوں سے اس کے چہرے کے آنسو پوچھے۔ جیسے تمہارا طلاق اور تمہاری علیسا کے لیے ذمہ داری لینا، جو تمہارے لیے سنگین باتیں ہیں میرے لیے چھوٹے مسائل ہیں۔ فریہ کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ تو تم جانتے تھے کہ میں علیسا کے لیے ذمہ داری لے رہی ہوں؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم کس قسم کی ہو۔ چاہے تم میرا سے کتنا بھی نفرت کرو، تم اسے اغوا کر کے اس کا چہرہ بگاڑو گی نہیں۔ ظاہر ہے تم اپنے خاندان کے علاوہ صرف اپنے قریبی دوستوں کی حفاظت کرتی ہو۔ ریحان نے نرمی سے کہا۔ فریہ، میری محبت تم سے محض ایک جذبہ نہیں ہے۔ میں تمہاری طرف سے پہلے سے مائل تھا، لیکن تب تم ہارون سے شادی شدہ تھی اور اس کا بچہ تھا۔ جب زارون نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تو میں نے اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ تم سے بہتر سلوک کرے۔ میں تم دونوں کو مخلصانہ مبارکباد دیتا رہا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ جب میں نے تمہیں سڑک پر روتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں وہ ہوں جو تمہیں مستقبل میں خوشی دے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور مرد تمہارا ساتھ پائے، لیکن تم نے یہ سب زارون کو چیلنج کرنے کے لیے کہا تھا۔ سب جھوٹ تھا۔ اگر میں نے تمہیں شروع سے بتایا ہوتا کہ مجھے تم پسند ہو کہ تم اتنی ڈر جاتی کہ چھپ جاتی اور میری مہربانی کو ٹھکرا دیتی۔ ریحان نے فریہ کے منہ توڑ جواب دیا۔ فریہ شدید غصے سے اس کی طرف گھور کر کہا، ریحان، تم چلاکیوں سے بڑے ہوئے ہو۔ ریحان نے تلخی سے ہنس کر کہا، میری زندگی کی زیادہ تر ذہنی کھیل تمہیں کی وجہ سے ہوئے۔ فریہ، سوچو، تمہارے لیے دنیا بھر کو یہ خیال ہے کہ مجھے مرد پسند ہے، میرا کوئی بھی وقار باقی نہیں رہا۔ تم جھوٹے ہو۔ فریہ غصے میں بڑبڑائی۔ اتنی غیر متوقع بات سن کر وہ پوری طرح بے قابو ہو گئی اور کچھ سمجھ نہ سکی۔ چاہے تم کتنی بھی اچھی بات کرو، ہمارا ایک ہونا ممکن نہیں۔ کیسے ناممکن؟ تم طلاق یافتہ ہو اور ہمارا خون کا تعلق نہیں ہے۔ ریحان نے ضدی انداز میں قائل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تم ناپسند نہیں۔ فریہ کو یہ سب بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بالکل راضی نہ ہوئی۔ تم مجھے پسند نہیں۔ ریحان کو غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ ہنس پڑا۔ فریہ، اپنے آپ سے پوچھو، کیا واقعی تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ میں واقعی سچ بھی نہیں۔ اچھا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں۔ ریحان نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی تاکہ وہ بات نہ کر سکے۔ جب میں نے تمہارے بچے کو صبر کو دیا، خوش کرنے کے لیے اٹھایا تو تم ناراض ہوئی۔ کیا تم اس لیے ناراض ہو کیونکہ تم نے نہیں چاہتی تھی کہ سمر زاریہ کو اٹھائے، یا اس لیے کہ تم نے مجھے سمر کو خوش کرنے کے لیے زاریہ کو اٹھاتے دیکھا؟